بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایم جی ایچ اسٹوڈیو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جمال۔ آج 8 ستمبر 2019 ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبروں کا نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو آئیے دوستوں، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ 12 لاکھ غیر ملکی لیبر مارکیٹ سے باہر۔ گزشتہ 3 سال کے 12 لاکھ غیر ملکی سعودی لیبر مارکیٹ سے باہر ہو گئے ہیں، جبکہ لیبر مارکیٹ میں ابھی بھی 70 لاکھ غیر ملکی موجود ہیں۔ اس کے بالمقابل سعودیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا۔ المدینہ اخبار میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودیزیشن کی حکومتی پالیسی اور غیر ملکیوں پر عائد ہونے والی فیسوں کی وجہ سے 2016 اور 2019 کے درمیان 12 لاکھ غیر ملکی سعودی عرب کو خیر آباد کہہ چکے ہیں۔ سعودی لیبر مارکیٹ میں 80% غیر ملکی ہیں، جن کے نکل جانے سے ان کی جگہ سعودیوں کو لینا چاہیے تھی، مگر اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ لیبر مارکیٹ میں اس وقت صرف 19 لاکھ سعودی کام کر رہے ہیں۔ رپورٹ تیار کرنے والے ادارے ٹامسن رائٹرز کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر غیر ملکیوں کی جگہ سعودی شہریوں کو بھرتی کرنے سے کترا رہا ہے۔ اس کے اسباب تلاش کر کے اسے حل کرنا چاہیے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ رواں سال کی پہلی سہ-ماہی میں سعودی معیشت میں بہتری ریکارڈ کی گئی ہے۔ فیملی فیس جولائی 2020 کے بعد کیا ہوگا؟ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے اہل خانہ پر 4 سال کے لیے ماہانہ بنیاد پر فیملی فیس کا اطلاق کیا گیا تھا، جس کا آغاز جولائی 2017 میں ہوا۔ جولائی 2020 تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ماہانہ بنیاد پر عائد فیملی فیس 2017 میں 100 ریال فی شخص کے حساب سے وصول کی گئی تھی۔ جولائی 2018 میں 200 ریال اور جولائی 2019 میں 300 ریال ماہانہ کے حساب سے فیس لی گئی۔ جولائی 2020 میں 400 ریال ماہانہ کے حساب سے فی شخص فیس وصول کی جائے گی۔ ماہانہ فیسوں کی ادائیگی کے بعد ہی تارکین اور ان کے اہل خانہ کے اقاموں کی تجدید ممکن ہوتی ہے۔ اس حوالے سے تارکین کی اکثریت کا کہنا ہے کہ جولائی 2020 کے بعد فیسوں کے بارے میں کیا پالیسی اپنائی جا رہی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن سے اس بارے میں بڑی تعداد میں لوگوں نے سوال کیا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ آئندہ سال سے فیسوں کا نظام کیا ہوگا۔ جوازات سے پوچھے جانے والے سوالات میں زیادہ سوالات انہی فیسوں سے متعلق تھے۔ ڈائریکٹر جنرل جوازات کا کہنا تھا کہ ابھی تک سرکاری طور پر اس حوالے سے کوئی احکامات موصول نہیں ہوئے۔ فیسوں کے بارے میں حتمی احکامات موصول ہوتے ہی ان کے بارے میں سرکاری طور پر اعلان کیا جائے گا۔ جوازات کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کی باتوں پر توجہ نہ دی جائے، حتمی احکامات اخبارات میں شائع کیے جائیں گے۔ مالیاتی فراڈ، فارماسسٹ کو 5 ملین ریال جرمانے اور قید کا سامنا۔ پبلک پراسیکیوشن نے مالیاتی فراڈ کے کیس میں تفتیش کے بعد ایک فارمیسی پر کام کرنے والے سعودی شہری کے اے ٹی ایم، ڈیبٹ کارڈ نمبر اور پن کوڈ تک رسائی کے بعد اکاؤنٹ سے رقم چوری کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ استغاثہ کے مطابق ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔ کیس عدالت میں بھیج دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سائبر کرائم کی دفعات کے علاوہ منی لانڈرنگ قانون کے تحت ملزم کو 5 ملین ریال جرمانہ اور 10 برس تک قید ہو سکتی ہے۔ مالیاتی فراڈ اس قدر باریک بینی سے کیا گیا تھا کہ یقین کرنا مشکل تھا۔ فارماسسٹ نے شہری کے اے ٹی ایم کارڈ نمبر اور پن کوڈ کی مدد سے بڑے پیمانے پر خریداری کی۔ یہ واقعہ 15 اگست کو پیش آیا۔ سعودی پراسیکیوشن جنرل کو ایک شہری کی جانب سے شکایت موصول ہوئی، جس میں اس نے الزام لگایا کہ مصری فارماسسٹ نے اس کے بینک کارڈ سے متعدد بار آن لائن خریداری کی ہے۔ اس کے اکاؤنٹ سے خطیر رقم کٹ چکی ہے۔ شکایت میں کہا گیا کہ فارمیسی سے میڈیسن خرید کر گھر آ گیا۔ طبیعت خراب ہونے کے باعث 2 دن تک گھر سے نہیں نکلا اور نہ ہی گھر والوں نے میرا اے ٹی ایم کارڈ استعمال کیا۔ اس کے باوجود میرے اکاؤنٹ سے رقم نکالی اور آن لائن خریداری کی گئی۔ سائبر کرائم کے تحقیقاتی افسر نے شکایت کا جائزہ لینے کے بعد اپنی رپورٹ کے ساتھ محکمہ پراسیکیوشن جنرل کو کیس بھیج دیا۔ پراسیکیوشن جنرل کے بااختیار اہلکاروں نے فارمیسسٹ کو حراست میں لے کر اس سے تفتیش کی۔ تحقیقاتی افسر نے فارمیسی کی سی سی ٹی وی فوٹیج اپنی تحویل میں لی، اس کا جائزہ لیا تو ملزم کی کارروائی کا ثبوت اس میں موجود تھا۔
ویب سائٹ کے مطابق سعودی شہری نے جب دواؤں کی قیمت ادا کرنے کے لیے اپنا ATM کارڈ اس کو دیا تو اس نے بہانے سے کارڈ کو نیچے گرایا اور اپنے موبائل سے کارڈ کی تصویر لی جس میں اس کا سیریل نمبر واضح تھا۔ جب شہری کارڈ کا پن کوڈ نمبر ڈال رہا تھا تو پن کوڈ بھی دیکھ لیا۔ اس کے بعد سعودی شہری موبائل پر SMS کا سلسلہ شروع ہو گیا جو بینک کی جانب سے تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے اتنی رقم کی خریداری کی جا رہی ہے۔ بچہ پیدا ہونے پر ملازم کو 3 دن کی چھٹی۔ سعودی وزارت سول سروس نے کہا ہے کہ بچہ پیدا ہونے پر ملازم کو 3 دن چھٹی لینے کا حق ہے، جبکہ بچہ پیدا ہونے پر خاتون ملازمہ کو 70 دن کی چھٹی دی جائے گی۔ عکاظ اخبار کے مطابق بیماری کے بعد فالو اپ کے لیے ڈاکٹر رجوع کرنے پر ملازم کو چھٹی لینے کا حق ہے، بشرطے کہ متعلقہ صحت ادارے سے تحریری سرٹیفکیٹ حاصل کیا جائے۔ وفات کی صورت میں بھی چھٹیوں کا قانون واضح کرتے ہوئے سول سروس نے کہا کہ کارکن کے رشتہ داروں کے 3 درجے ہیں جن کی وفات پر 5 دن کی چھٹی دی جائے گی، اور وہ درجے اس طرح ہیں: پہلا درجہ والدین، دادا دادی، دوسرا درجہ بیٹے بیٹیاں، پوتے اور پوتیاں، جبکہ تیسرا درجہ ہے بھائی بہنیں اور ان کی اولاد۔ ان رشتہ داروں کی وفات پر کارکن کو چھٹی دی جائے گی۔ وزارت سول سروس نے کہا کہ سرکاری محکموں میں کام کرنے والے ملازمین کو شادی کرنے پر چھٹی دینے کا قانون نہیں ہے۔ سول سروس کے ضابطوں میں شادی کی چھٹی کے نام پر کوئی چھٹی نہیں، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر سے وابستہ کارکن شادی کرنے پر ملازم کو 5 دن کی چھٹی دیتا ہے۔ طائف میں تاش کا مقابلہ، پہلا انعام 45,000 ریال۔ طائف میں اونٹوں کے مقابلے کا میلہ منعقد کرنے والی انتظامیہ نے تاش مقابلے کا اعلان کر دیا۔ تاش مقابلے میں پہلے نمبر پر آنے والے کو 45,000 ریال انعام دیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق طائف کے کنگ فیصل پارک میں منعقد کیے جانے والے تاش مقابلے کے ضوابط اور شرائط کا اعلان کیا جائے گا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اونٹ میلے کے تحت تاش مقابلے کا انعقاد معاشرے میں رائج کھیلوں کو پروان چڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ طائف کے کنگ فیصل پارک میں گریات الحجن قائم کیا گیا ہے، جہاں اونٹوں کے مقابلے کے ضمن میں 20 سے زیادہ مختلف تفریحی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اونٹ مقابلہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جس میں فرانس سمیت 8 ممالک شریک ہیں۔ مقابلے میں اول آنے والوں کو مجموعی طور پر 53 ملین ریال انعامات دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ریاض میں گزشتہ سال تاش مقابلے کا اہتمام ہوا تھا، جس میں سعودی عرب کے مختلف شہروں سے آنے والے لوگوں نے بھرپور شرکت کی تھی۔ پہلے نمبر پر آنے والوں کو مجموعی طور پر 10 لاکھ ریال انعامات دیے گئے تھے۔ حرم مکی کرین کیس لاپرواہی ثابت نہ ہونے پر ملزمان بری۔ مکہ مکرمہ کی فوجداری عدالت نے حرم مکی کرین کے مقدمے کے تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ بن لادن کمپنی کے خلاف دیت کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق فوجداری عدالت نے ملزمان کو بری کرتے ہوئے واضح کیا کہ کرین حادثے کے وقت درست اور محفوظ پوزیشن میں کھڑی تھی۔ ملزمان میں سے کسی کے خلاف بھی لاپرواہی کا الزام ثابت نہیں ہوا۔ تمام متعلقہ عہدیداروں نے کرین سے متعلق ضروری احتیاطی تدابیر کر رکھی تھی۔ الحرم کرین کے ملزمان کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ملزمان نے کرین سے متعلق احتیاطی تدابیر نہیں اپنائی تھیں۔ کرین گرنے کا حادثہ بن لادن کمپنی کے متعلقہ اہلکاروں اور عہدیداروں کی غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ تھا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ کرین گرنے کا حادثہ آندھی کا نتیجہ تھا۔ محکمہ موسمیات، ارامکو سرکاری کمیٹی اور پبلک پراسیکیوشن نے جو رپورٹس پیش کی ہیں ان سب میں یہی بات کہی گئی۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسپیشلسٹ سینٹرز اور کمپنیوں کی رپورٹوں میں بھی یہی بات کہی گئی۔ عدالت نے توجہ دلائی کہ کرین کے بلیک باکس کا معائنہ کرنے والی ٹیم، نیز انجینئرز اور تکنیکی عملے کی رپورٹوں کا مضمون بھی یہی بتایا جا رہا ہے، لہٰذا تمام ملزمان کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ عدالت جمعرات 12 ستمبر کو فیصلے کی کاپی متعلقہ فریقوں کے حوالے کر دے گی۔ ٹیلی کام کمپنی کی پہلی خاتون عہدیدار۔ سعودی ٹیلی کام کمپنی زین نے شذا بنت مطلب النفیسہ کو ایگزیکٹو چیئرپرسن مقرر کیا۔ نجی مواصلاتی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے والی پہلی سعودی خاتون بن گئیں۔ النفیسہ نے ستمبر 2019 سے سعودی زین کمپنی میں افرادی قوت کے ادارے کی ایگزیکٹو چیئرپرسن کا عہدہ سنبھالا۔ انہیں افرادی قوت کے شعبے میں 15 سال سے زیادہ کا تجربہ حاصل ہے۔ سعودی مواصلات کے شعبے میں اعلیٰ عہدے پانے والی یہ پہلی سعودی خاتون ہیں۔
آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے ہمارا تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔